Dear trainees, Assalamu alaikum. In today's lesson, we are going to delete an invoice. There is another word used which is called void. There's a difference between delete and void. First, let us discuss that difference and then we'll go over to the QuickBooks and see how it is done. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس ہمیشہ سسٹم میں یہ سہولت موجود ہوتی ہے کہ اگر غلطی سے کوئی چیز یا ڈاکیومنٹ بن جائے تو ہم اسے دوبارہ سے بنا سکتے ہیں اور پچھلے ڈاکیومنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح کوئک بکس میں بھی یہ سہولت موجود ہے کہ اگر غلطی سے آپ سے کوئی ڈاکیومنٹ بن جائے تو ہم اسے ڈیلیٹ کر دیں. لیکن اس کے علاوہ بھی ایک سہولت دی ہے کوئک بکس نے، اور وہ ہے کہ ہم ڈاکیومنٹ کو وائڈ کر دیں. وائڈ کا مطلب ہے کالعدم. ضروری نہیں کہ ہم کوئی ڈاکیومنٹ جو غلطی سے بن جائے اسے ڈیلیٹ ہی کریں، ہم اسے وائڈ بھی کر سکتے ہیں. ان دونوں میں بیسک ڈفرینس یہ ہے کہ جب ہم ڈیلیٹ کریں گے تو وہ ڈاکیومنٹ ہمارے ریکارڈ میں نظر آنا بند ہو جائے گا، اور جب ہم وائڈ یا کالعدم کریں گے تو اس کی ویلیو زیرو ہو جائے گی لیکن ہمارے ریکارڈ میں نظر آتا رہے گا. ان دونوں کی ضرورت کیوں پیش آئی یہ سمجھنا ضروری ہے. ڈیلیٹ ہم اس وقت کرتے ہیں عام طور پہ جب ہم سے کوئی غلطی ہو جائے کوئی انوائس بناتے ہوئے. جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہوگی تو ہم وہ انوائس ڈیلیٹ کر دیں گے آسانی کے لیے. لیکن جب ہمارے کسٹمر یا کلائنٹ کے کہنے پہ ہم کوئی اس کی انوائس ڈیلیٹ کریں گے تو اس کو ہم ڈیلیٹ نہیں کریں گے بلکہ کالعدم یا وائڈ کریں گے. وائڈ کرنے سے یہ فائدہ ہوگا ہمیں کہ وہ انوائس ہمیں ریکارڈ کی لسٹ میں نظر آتی رہے گی، اس کی ویلیو زیرو ہوگی، اور اس کی ریزن بھی ہمیں پتہ ہوگی کہ ہم نے اس دن اس تاریخ کو اتنے بجے یہ ڈاکیومنٹ وائڈ کیا ہے اپنے کسٹمر یا کلائنٹ کے کہنے پہ، اور یہ ہمارے ریکارڈ کا حصہ رہے گا. یاد رہے کہ اکاؤنٹنگ میں اور خاص طور پہ اکاؤنٹنگ سسٹمز میں کوئی بھی ڈاکیومنٹ فزیکلی ڈیلیٹ نہیں ہوتا اور ہمیشہ ریکارڈ ہمارے پاس موجود رہتا ہے. ہوتا صرف یہ ہے کہ جب ہم ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ہماری لسٹ میں نظر نہیں آتا، لیکن جب ہم چاہیں گے وہ خاص رپورٹ نکالیں گے جس میں سارے ڈیلیٹڈ ڈاکیومنٹس دکھائے تو اس میں یہ چیز نظر آ جائے گی. اور اسی طرح وائڈ کا مطلب یہ ہے کہ گو اس کی ویلیو زیرو ہو گئی ہے لیکن وہ لسٹ میں موجود رہے گی، اور جب بھی ہم رپورٹ کوئی بھی نکالیں گے تو وہ لسٹڈ نظر آئے گی. وائڈ ہمیشہ آپ کو پوری طرح سے یہ جتنے بھی آپ کی نمبرنگ ہے نمبرنگ کے ساتھ چلتا رہے گا. اگر مثال کے طور پہ آپ کا پہلا انوائس 1، دوسرا 2 اور تیسرا وائڈ انوائس 3 ہے اور اس کے بعد 4 بھی آ گیا ہے، تو جب بھی آپ لسٹ دیکھیں گے تو 1 2 3 4 سیکوینس آپ کو پورا نظر آئے گا جس میں 3 وائڈڈ انوائس بھی شامل ہوگا. لیکن اگر آپ نے وائڈ کی جگہ اسے ڈیلیٹ کیا ہے تو آپ کی لسٹ میں ایک نمبر مسنگ ہوگا، 3 نمبر جسے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. یعنی آپ کی لسٹنگ 1 2 مسنگ 4 آپ کو سیکوینس وہ دکھائے گا. لیکن جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ ہم ہمیشہ یہ رپورٹ نکال سکتے ہیں جس سے ہمیں یہ پتہ چل سکے کہ ہم نے کون سا ڈاکیومنٹ ڈیلیٹ کیا ہے اور کون سا وائڈ کیا ہے. آئیے ہم چلتے ہیں کوئک بکس میں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ ہم نے انوائس ڈیلیٹ یا وائڈ کس طریقے سے کرنا ہے. جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز ہمارے ہوم پیج سے منسلک ہے اور ہوم پیج سے آپ جہاں جانا چاہیں نیویگیٹ کر سکتے ہیں. اسی طرح سے ہم ہوم پیج پہ آ کے سب سے پہلے کہیں گے کریٹ این انوائس. جیسے ہی ہم نے کریٹ انوائس کیا ہمارے پاس انوائس کا فارمیٹ آ گیا. اگر ہم چاہیں پچھلی انوائسیں دیکھنا تو ہم پچھلی انوائسیں بھی دیکھ سکتے ہیں. یہ انوائسیں جن کے مختلف نمبر چل رہے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1116 1117 1118 اور 1119 ہمارے پاس انوائسز موجود ہیں. آئیے سب سے پہلے ہم ان میں سے ایک انوائس کو وائڈ کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح ہمارے تمام چیزوں کو افیکٹ کرے گی. مثال کے طور پہ ہمارے پاس یہ انوائس ہے 1117. اس کو جب ہم نے وائڈ کرنا ہے تو ہم نے جانا ہے اس ڈیلیٹ والے آئیکن کے اوپر. ڈیلیٹ کے نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ڈراپ ڈاؤن بنا ہوا ہے جس میں وہ ہمیں 2 آپشن دے رہا ہے، ڈیلیٹ یا void. In this case what we are going to do is we are going to void this document. اس کیس میں ہم اسے void کر رہے ہیں.
ڈیلیٹ نہیں کر رہے. لیکن آپ افیکٹ دیکھیے گا, اس وقت ہمارے پاس اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کی ایک ویلیو آ رہی ہے, اس کی ایک کوانٹٹی آ رہی ہے, اور نیچے بھی بیلنس ڈیو نظر آ رہا ہے. لیکن واٹ وی آر ڈوئنگ ناؤ از voiding this document. نمبر بھی ہمیں یاد ہے 1117. دا مومنٹ وی void this document you can see کہ ہمارے پاس کوانٹٹی صفر ہو گئی اور ہمارے پاس اس کی اماؤنٹ بھی صفر ہو گئی, اور اس کا ٹوٹل افیکٹ زیرو ہو گیا. اس پوری ڈاکیومنٹ کا افیکٹ زیرو ہو گیا, لیکن یہ ڈاکیومنٹ ابھی بھی ہمارے سسٹم میں موجود ہے. اب ہم اگر پیچھے جائیں, اس کو ہم نے سیو کر لیا ہے. 1116 نمبر بھی موجود ہے ہمارے سسٹم میں, 1117 بھی موجود ہے, 1118 بھی ہے, 1119 بھی ہے. لیکن گوئنگ بیک, جو ہماری 1117 نمبر انوائس ہے وہ اب وائڈ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ویلیو زیرو ہو گئی ہے کیونکہ ہم نے اسے وائڈ کر دیا تھا. ناؤ جسٹ ٹو سی واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وائڈ اینڈ ڈیلیٹ. اس سے اگلی جو انوائس ہے جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ویلیو آ رہی ہے وہ 83,500 روپے کی اس کی ٹوٹل ویلیو ہے, اور اس کو ہم 1118 کو ڈیلیٹ کریں گے. جب ہم ڈیلیٹ کریں گے تو اس کا افیکٹ ڈفرینٹ ہوگا وائڈ والے سے. وائڈ والے ہماری لسٹ میں آئے گی اگینسٹ دیٹ پرٹیکولر کلائنٹ اور کسٹمر, اور ہمیشہ ہمیں نظر آئے گی زیرو ویلیو کے ساتھ. ڈیلیٹڈ جو ہے وہ ہمارے اس لسٹ میں سے غائب ہو جائے گی, ریکارڈ میں رہے گی, سسٹم میں سے کبھی نہیں جائے گی, لیکن وہ ایک مسنگ انوائس آپ کو بیچ میں نظر آئے گی. نمبر یاد رکھیے گا 1118. In this case again we are going to go to delete, and this time we are going to delete this invoice. ہمیشہ کراس چیک کرتا ہے ہمارا سسٹم, وہ پوچھ رہا ہے ہم سے do you want to delete this transaction, say okay. اب ہمارے پاس وہ ٹرانزیکشن ڈیلیٹ ہو گئی ہے, اور فرق میں نے آپ کو بتایا تھا void will be available in the system and you can see it, while the deleted file although available in the system you cannot see it. اب آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے 117 void کی ہوئی ہے اور 118 ڈیلیٹ کر دی ہے. کرنٹ انوائس جو ہمیں نظر آ رہی ہے وہ ہے 1119. آئیے پیچھے چلتے ہیں, اور آپ نے دیکھا کہ 1119 سے پچھلی انوائس ہے 1117. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1118 جو ہم نے ڈیلیٹ کی تھی وہ اس لسٹ سے غائب ہو گئی. اور ویسے تمام انوائسیں 1116, 1117 which has been voided, اور 1119 جو کہ ہمارے اس کسٹمر کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, لنکڈ ہیں, وہ ساری موجود ہیں. سو دس از دا مین ڈفرنس بٹوین voiding اینڈ ڈیلیٹنگ این انوائس. یاد رہے سسٹم میں ہمیشہ رہے گی لیکن آپ اسے نہیں دیکھ پائیں گے. لیکن آپ کو جیسے پتہ ہی ہے کہ ہم یہ تمام اپنی پرانی ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ دیکھ سکتے ہیں کیونکہ سسٹم سے کبھی نہیں جاتی. طریقہ ہے, آپ جائیے جی رپورٹس کے اندر, آپ چیک کریں اکاؤنٹنٹ اینڈ ٹیکسز. اس میں آپ نے دیکھنا ہے جی voided اور deleted transaction summary, اس کو چوز کریں, اور جیسے ہی آپ کریں گے آپ کے پاس ڈیٹیل آ جائے گی ان تمام ڈاکیومنٹس کی جو آپ نے ڈیلیٹ یا void کی ہوئی ہیں اس پرٹیکولر کسٹمر کی. اب یاد رہے کہ ہم نے ایک پرٹیکولر انوائس جو کہ 1117 تھی void کی تھی, اور وہ ہمارے پاس سسٹم میں بھی موجود ہے اور ہمیں نظر بھی آ رہی ہے, اور 1118 وہ ڈاکیومنٹ ہے جو ہم نے ڈیلیٹ کیا تھا. اس کی پوری ڈیٹیل ہمارے سسٹم میں ہمیشہ موجود رہے گی, کس دن کریٹ ہوئی, کس دن ڈیلیٹ ہوئی, کس ٹائم پہ ڈیلیٹ ہوئی. اور اگر ہمارے پاس ملٹی یوزر سسٹم ہے تو یہ بھی بتائے گا کہ کس یوزر نے اپنے لاگ ان سے اس کو ڈیلیٹ کیا ہے. اور اسی طرح سے void کی تمام ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے جس میں بتا رہا ہے کہ یہ کریٹ کس دن ہوئی تھی اور اس کو ہم نے void کس دن کیا ہے. سو ناؤ یو انڈرسٹینڈ دا ڈفرنس بٹوین ڈیلیٹ اینڈ voiding an invoice. اب آپ کو کلیئر ہے کہ ڈیلیٹ میں اور void میں فرق کیا ہے, کب استعمال ہوتے ہیں. یاد رہے سسٹم سے کبھی بھی ڈاکیومنٹ غائب نہیں ہوگا. جب ڈاکیومنٹ بن گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. آپ ڈیلیٹ بھی کریں گے تو وہ آپ کو ایز اے ڈیلیٹڈ ڈاکیومنٹ دکھا دیا کرے گا. void اور ڈیلیٹڈ میں فرق بھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. void ہمیشہ ہمارے ریکارڈ کے ساتھ اس کلائنٹ یا کسٹمر کے نظر آتا رہے گا, ڈیلیٹڈ نظر نہیں آئے گا اس کے ریکارڈ کے ساتھ, اور اس کا نمبر ایک مسنگ ہوگا. لیکن ہمارے سسٹم میں ہمیشہ یہ دونوں ڈاکیومنٹس, دونوں ٹائپ کی ڈاکیومنٹس موجود رہے گی. جب چاہیں ہم ان کو چیک کر سکتے ہیں, دیکھ سکتے ہیں
کیونکہ آڈٹ پرپز کے لیے ہم نے سارا ریکارڈ مینٹین کرنا ضروری ہے، بھلے وہ وائڈ ہو چکا ہو، بھلے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہو، سارا ریکارڈ ہمارے پاس موجود ہوگا، اور ہم نے انہیں فزیکلی اپنے سسٹم سے یا اپنے ڈیٹا بیس سے آؤٹ نہیں کیا. دے ہیو اونلی بی مارکڈ ایز وائڈ اور ایز ڈیلیٹڈ. تو امید ہے کہ آپ کو ان دونوں کا ڈفرنس کلیئر ہے، اور کب استعمال کرنا ہے وہ بھی کافی حد تک کلیئر ہو گیا ہے. تھینک یو سو مچ.